अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे सारे घर की सफाई कर रही हूँ। अभी मैंने डस्टिंग वगैरह की है और झाड़ू लगा रही हूँ। किचन हमारा काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगता है सफाई करने में। और एक दिन पोछा लगाते हैं, एक दिन नहीं लगाते, सिर्फ सफाई कर देते हैं। लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आना जाना सारा दिन लगा रहता है, तो इस वजह से ना पाँव के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो अभी मैं सफाई करती हूँ और साथ साथ अपना व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जी अपना काम भी करेंगे। और आज मैंने आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। मैंने जब लास्ट व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें मैंने बताया था अपने सिस्टर के हस्बैंड का, तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप ना हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा चले मैं शेयर कर देती हूँ। मुश्किल है ये बातें शेयर करना, लेकिन सब लोग कह रहे थे तो मैंने कहा चलें कर देती हूँ। तो मेरे जो अब्बू हैं ना, उनकी मेरी अम्मी के साथ जो शादी थी ना, वो सेकंड मैरिज थी। पहले मेरे अब्बू की शादी हुई हुई थी और जहाँ पे हुई हुई थी ना, वहाँ मेरी पप्पो की भी शादी हुई हुई थी। मतलब जो कहते हैं ना अदला बदला वो था। तो उससे ये हुआ कि जब पप्पो को डिवोर्स हुआ ना, तो फिर अब्बू और चाचू लोगों ने भी ना उनकी सिस्टर को डिवोर्स दे दी थी। और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम अब्बू की शादी नहीं हुई थी। मेरे अब्बू मदरसे में पढ़ाते थे, माशाल्लाह से मेरे अब्बू मौलाना थे। और उसके बाद फिर अब्बू की जब शादी हुई तो मेरे अब्बू की एज ज़्यादा थी, इतनी भी नहीं थी लेकिन ज़्यादा ही थी। मतलब अब्बू ऐसे थे ना 40+ थे। तो अम्मी जो थी, अम्मी की तो जाहिर सी बात है फ़र्स्ट मैरिज थी, तो फिर भी अम्मी अब्बू की ना बहुत अच्छी लाइफ गुजरी माशाल्लाह। और मेरे अब्बू काम जो करते थे, मैंने आपको बताया मदरसे में होते थे, और उसके अलावा मेरे अब्बू खेती बाड़ी का काम करते थे। हमारी अपनी ज़मीनें थीं, लेकिन अब्बू की एज ज़्यादा थी तो उस तरह से ना ज़मीनों पर काम नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर सी बात है, हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हमारा भाई भी कोई नहीं था और उस टाइम हम भी छोटे थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो अब्बू ने कहा कि मुझसे ना अब नहीं होते ये काम, क्योंकि फसलों पे आप काम करोगे तभी कुछ आप कर सकोगे, नहीं अगर आप फसलों पे काम नहीं करोगे तो उनका फ़ायदा कोई नहीं है। अब्बू ने वो सारी सेल कर दी और अब्बू का था कि हम ना एक घर ले लेते हैं, उसका रेंट वगैरह आएगा तो हमारा, छोटी सी हमारी फैमिली है तो हमारा आसानी से ना गुजारा हो जाएगा। हमने वाकैंट में अपना घर ले लिया था। वाकैंट लालाजार में 3 नंबर बेरियल के पास था हमारा घर। डबल स्टोरी ले लिया था। वो कह रहे थे कि 2 पोर्शन होंगे तो हम रेंट आता रहेगा, हमारा आसानी से गुजर बसर हमारी हो जाएगी। वो घर ले लिया और एक गांव में हमारा घर था। फिर जी हमने, मेरे अब्बू ने ना एक अटक में हमने अपना घर ले लिया। तो हमारे 2 घर हो गए थे, सिटी में और एक गांव में जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो हमें बहुत शौक था ना शुरू से ही कि हम ना किसी अच्छी सिटी में मूव ऑन कर लें। तो फिर हम लोगों ने अब्बू से कहा तो कि हम ना वाकई में हमने शिफ्ट होना है। तो हम लोग वहाँ पे, अब्बू जाहिर सी बात मान लेते थे, जो भी हम कहते थे अब्बू मान जाते थे। तो अब्बू ने कहा ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। वहाँ करीब एक मस्जिद थी, वहाँ पे अब्बू नमाज़ वगैरह पढ़ाते थे। तो मेरे अब्बू के फ्रेंड हैं, उनके यहाँ मेरी सिस्टर का ना रिश्ता हो गया रावलपिंडी में। तो उधर रिश्ता हुआ, सिस्टर का निकाह हुआ और उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हमारे साथ। ज़ाहिर सी बात है फैमिली में हमारे, मेरे चाचू जी लोग जो हैं उनके साथ भी हमारा इतना नहीं था, उनके साथ तो शुरू से ही नहीं था। मतलब अब्बू की उनके साथ इतनी नहीं बनती थी, उनकी भी अब्बू के साथ नहीं बनती थी, अब्बू की उनके साथ नहीं बनती थी। इस तरह से फिर टाइम गुजरता गया और मेरे अब्बू का बेटा भी कोई नहीं था, मेरे अब्बू की एज भी ज़्यादा थी। तो जो सिस्टर के हस्बैंड थे वो एक दिन आए हमारे घर के, मेरे ऊपर केस वगैरह है, मुझे पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो वो उनका ठीक है, जो भी होगा हम दे देंगे ना कुछ ना पैसे। मेरा जेवर था, अम्मी का था, सिस्टर का था, वो सारा हमने दे दिया क्योंकि पैसे तो हमारे पास इतने थे नहीं कि हम दे, उन्हें पैसे ज़्यादा ज़रूरत थे। वो हमने दे दिया, उन्होंने वो सेल किया और उन्होंने गाड़ी ले ली। ये तो उन्होंने झूठ हमसे बोला। खैर अब्बू ने कुछ नहीं कहा फिर भी। उसके बाद उन्हें तो बस वो मिल गया था कि मैं बस इनसे अब लूँगा पैसे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन गुजरते वो आते, मुझे पैसे ज़रूरत है, जब हम कहते कि पैसे नहीं है तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते।
اور ایک دن تو انہوں نے حد ہی کر دی، وہ کہتے ہیں اپنا گھر بیچو، ابو کہتے ہیں میں نہیں بیچوں گا، تو انہوں نے میرے ابو کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اتنا میرے ابو کو مارا، اتنا مارا، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ ہم دونوں بہنیں، میری امی، ہم چیخ چیخ کے، لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ وہ جو کھانا بنانے والا بڑا سلور اسٹیل کا چمچہ ہوتا ہے نا، وہ بڑے والا جو ہوتا ہے، اس سے انہوں نے میرے ابو کو اتنا مارا۔ میری ابو کی انہوں نے داڑھی پکڑی اور میرے ابو کے منہ پہ چانٹے اتنے انہوں نے مارے، اتنے ظالم لوگ تھے وہ۔ اس کے بعد میرے ابو نے سائن کر دیے، ہم نے گھر بیچ دیا، خود ہم رینٹ پہ چلے گئے۔ پھر جی ہم نے اتنا وہ مارتے تھے، آتے تھے، اتنا تشدد کرتے تھے، میرے ابو نے اٹک والا گھر بیچ دیا، واکینٹ والا بیچ دیا، کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ گاؤں والا ہمارا گھر وہ بھی اسی طرح بک گیا۔ اتنے ظلم انہوں نے کیے نا، میں بتا نہیں سکتی۔ ہم لوگ خود رینٹ پہ رہنے لگ گئے وہیں پہ۔ ابو کا کام بھی نہیں تھا، ابو کی ایج بھی زیادہ تھی، بیمار تھے، اب ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ مالک مکان تنگ کرتا تھا، ظاہر سی بات ہے، تنگ کیا کرنا، انہوں نے تو رینٹ لینا تھا۔ ہم اوپر ہوتے تھے، نیچے مالک مکان ہوتا تھا، وہ ابو کو نیچے اترنے ہی نہیں دیتے تھے کہ رینٹ چاہیے، رینٹ دیں ہمیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم نے اس فیملی میں سب سے کہا پیسوں کا، لیکن ظاہر سی بات ہے، کون دیتا ہے پیسے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو ایسے ہی کرتے کرتے ٹینشن سے میرے ابو کو ایک دن بہت سخت، عید تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے، چھوٹی عید تھی، اور میرے ابو کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ پورا ویک میرے ابو نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، پورا ہفتہ ہمارا ایسے ہی گزر گیا۔ ایک جمعے کو عید تھی اور دوسرا جمعہ جب آیا، جمعرات والے دن خالہ لوگ گئے ہمارے گھر، انہوں نے دیکھا ابو کی حالت بہت خراب ہے۔ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ہم ابو کو ہاسپٹل تک لے کے جاتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹینشن لے لے کے میرے ابو ایسے ہو گئے تھے، اور انہوں نے آ کے یہاں ماموں لوگوں کو بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ انہوں نے کال کی کہ ہم نہ آئیں گے، کل آپ کی طرف آئیں گے۔ رات ہوئی، رات کو میرے ابو کی اتنی حالت خراب ہوئی، اتنی ہوئی، میری امی ایک گھر پہ گئیں، وہاں سے کچھ پیسے لیے ادھار اور ابو کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں پہ نوری ہاسپٹل ہے لالہ زار میں، وہاں پہ ہم لوگ لے کے گئے۔ وہاں پہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو بچانا بہت مشکل ہے، آپریشن ہوں گے اور بہت سے مسئلے انہوں نے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کا دل بالکل پھٹ چکا ہے۔ پوری رات میرے ابو وامٹنگ کرتے رہے، اتنی الٹیاں ہوں ان کی، اتنی، یہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ رات میں پوری زندگی نہیں بھول سکتی، صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے، کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اگر میں آج بھی کہتی ہوں نا، اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے نا، ہو سکتے میرے ابو بچ جاتے۔ کہتے ہیں جتنی زندگی ہو اتنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کاش اس ٹائم پیسے ہوتے نا، ہم ابو کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے، مالک مکان کو ہم رینٹ دے دیتے، تو ہماری یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، شاید میرے ابو ٹھیک ہو جاتے۔ میں ہر ولاگ میں کہتی ہوں نا، رشتے ضروری نہیں ہے، پیسہ ضروری ہے۔ میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی کہا تھا، بہت سی لڑکیوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو لڑکیوں کو صرف پیسہ دیتے، اسی لیے میں کہتی ہوں پیسہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کے پہ مشکل ٹائم آتا ہے نا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا، کوئی بھی مدد کرنے نہیں آتا، صرف آپ خود ہوتے ہو اپنی مدد کرنے کے لیے۔ ہمارا گھر ہم سے لے لیا، ہماری زمینیں، زیور جو بھی تھا سب کچھ چلا گیا، چلیں اس کی تو کوئی نہیں، وہ پھر آ جاتا، لیکن میرے ابو نہ جاتے۔ مجھے قسم سے مجھے ابو کی یاد آتی ہے، وہ دن یاد آتے، میں کتنے دن سو نہیں پاتی، میں کچھ کھا نہیں سکتی، جب بھی مجھے میں وہ یاد نہیں کرتی، کیونکہ بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میری سسٹر کی زندگی آپ سب کے سامنے ہیں، وہ ان کے ولاگ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر بچے ہوئے، ہم نے کہا چلے بچوں کے ساتھ، ابو کہتے تھے میں معاف کر دوں گا اگر میری بیٹی کو خوش رکھے، لیکن نہیں، پھر بھی وہی مار پیٹ، وہی سب کچھ۔ میری سسٹر کو گھر میں لاک کر کے چلا جاتا تھا، اور بہت ظلم کیے ہیں۔ اس لیے میں نے اس دن سوچ لیا تھا، میں نے کہا میں خود کام کروں گی۔ میں نے سسٹر سے بھی کہا تھا، میں نے کہا ہم دونوں اتنا کام کریں گے نا، ہم اپنی امی کو ان کی ہر خوشی دیں گے۔ میری امی کسی چیز کے لیے نہیں ترسیں گی،
میری امی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، ہمارے ابو نے تو ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، لیکن اپنی امی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ تو میں نے اسی لیے چینل بھی بنا لیا۔ اور پتہ ہے جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، کتنے دن ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ایک دن اتنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم ساتھ والے گھر گئے، گرمیاں تھیں، انہوں نے روح افزا بنایا اور ہم نے وہ پیا۔ تو کچھ بھی نہیں تھا نا کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے، تو جیسے ہمارے جسم میں نا جان آ گئی۔ پھر امی رات کو گئیں کہ ہم نے نا سبزی بنائی ہے تو وہ نہیں کھاتی، تو سالن آپ کے پاس ہوگا، تو انہوں نے سالن دیا، ہم نے وہ سالن کھایا۔ ابو ٹکڑے گھر میں پڑے ہوئے تھے وہ بیچے اور امی روٹیاں لے کے آئیں اور ہم نے کھانا کھایا۔ اتنے مشکل حالات دیکھے نا، اس وجہ سے میں کہتی ہوں سب سے ضروری چیز پیسہ ہے انسان کے لیے۔ کوئی بھی کام نہیں آتا، کوئی بھی آپ کے ماں باپ کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں آتا، صرف اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو سب کام آئیں گے، نہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور ابو کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میرے ماموں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ یہاں لے آئے، اب ہماری ضرورتیں وہی پوری کر رہے ہیں، میری شادی بھی یہاں ہو گئی۔ اور لیکن میرے دل میں بات ہے کہ میں نے اپنی امی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، میں نے اپنی امی کو اپنا گھر بنا کے دینا ہے، اور کوئی ایسا سورس آف انکم میری امی کے لیے ہونا چاہیے جو کہ ان کو کس چیز کی کمی نہ ہو، کوئی ایسا کام ہو جس سے انہیں میں ہوں یا نہ ہوں انہیں کچھ نہ کچھ پیسے ملتے رہیں، وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ تو یہ میری خواہش ہے اور اس میں آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ اور بس اب آپ لوگوں کو شاید میری باتیں کسی کو سمجھ آئی ہوں گی، کسی کو نہیں بھی آئی ہوں گی، لیکن زیادہ ڈیٹیلز میں بتا بھی نہیں سکتی، سوشل میڈیا پہ میں ایسی کوئی بات شیئر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے اتنا کہا تو اس لیے میں نے شیئر کر دیا تھوڑا بہت۔ باتیں تو بہت ہیں، میری سسٹر کی زندگی کھول کے دیکھیں تو اتنا کچھ ہے نا، کہ اس کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں اور ابھی بھی وہ امی کے پاس رہ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے آگے پیچھے، لیکن پھر بھی وہ اکیلی کیوں زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو سسٹر کے ولاگز میں مل جائے گا۔ امید ہے آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، پھر ملیں گے زندگی ری تو اللہ